نسخہ کیمیا۔ قرآن حکیم میں عبادات کے ذکر کے سلسلے میں روزے کے بارے میں جو آیات ہیں ان کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی اختیار کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور کہا گیا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اول اصل نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں امتیاز بتایا گیا ہے۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور اگر کوئی بیمار یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ ان دنوں کا شمار کر لے اور بعد میں ان کو پورا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے روزے کے سوا، کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور یہ کہ روزہ ڈھال ہے برائیوں سے روکنے کی۔ چنانچہ روزہ دار بےہودہ گوئی سے باز رہے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے لڑنے پر آمادہ ہو تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے۔ نیز روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب قیامت میں وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کیے جائیں، کیونکہ اس ماہ میں ان اعمال کا بدلہ عام دنوں میں کرنے کے مقابلے میں 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک ہے۔ روزے کی برکت اس کے سحری سے افطار تک ہی نہیں بلکہ افطار سے سحر تک بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد پاک ہے سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا مسلمانوں میں اور دوسرے اہل کتاب کے لوگوں کے روزوں میں فرق سحری کا ہے۔ اسی طرح افطار کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ افطار میں جلدی کرنا افضل ہے، یعنی جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو افطار کر لی جائے۔ افطار ہی کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسرے کو افطار کرانا بھی ثواب کا کام ہے، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ رمضان کے علاوہ شعبان، ذی الحج، محرم اور دوسرے مہینوں میں نفل روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نماز اور روزے کی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی قرآن میں حکم و ہدایت موجود ہیں، اور اکثر جہاں نماز کا ذکر ہے اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، یعنی نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا معاشی نظام ہے جس سے ہر شخص کی بھلائی وابستہ ہے۔ اس سے امیر اور دولت مند لوگوں کی دولت میں ایک خاص شرح سے دولت لے کر غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کی جاتی ہے، جس سے معاشی فرق بڑی حد تک ختم ہوتا ہے اور غریبوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ ایک نصاب کے مطابق ہوتی ہے جس کا حساب پورے سال کی آمدنی یا جمع شدہ دولت پر کیا جاتا ہے۔ مثلا اس سال کے نصاب کی رقم 40,000 روپے ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 40,000 روپے یا اسی مالیت کا سونا چاندی یا زیور وغیرہ موجود ہے تو اس پر 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ واجب الادا ہوتی ہے۔ فرمان الہی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بڑی سخت تاکید کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سونے چاندی کا ایسا کوئی مالک جو اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، یعنی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، تو قیامت کے دن اسی سونے چاندی کی تختیاں جہنم کی آگ میں پگھلا کر اس سے اس کی پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ ٹھنڈا ہونے پر اس کو پھر گرم کیا جائے گا اور پھر یہی عمل دہرایا جائے گا، اور ایسا ہر دن ہوگا، جبکہ اس وقت ایک دن آج کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو تلاوت و ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔